نبی کے صدقے میں باقاعدہ دکان ملی، جن نبی کے صدقے میں دکان ملی، جن نبی کے صدقے میں مکان ملا، جن نبی کے صدقے میں آسمان ملا، جن نبی کے صدقے میں آسمان ملا، جن نبی کے صدقے میں جہان ملا، جن نبی کے صدقے میں جان ملی، جن نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جن نبی کے صدقے میں پورا جہان ملا، جن نبی کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، اور جن نبی کے صدقے میں ماہ رمضان ملا، ان نبی کے نانا اور نانی کا نام پتہ نہیں ہے 100 مسلمانوں میں سے 2 لوگوں کو۔ 100 مسلمان۔ محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں؟ قبر میں سوال نہیں ہوگا، میدان محشر میں بھی سوال نہیں ہوگا، قبر میں آپ سے وضو کے فرائض بھی نہیں پوچھے جائیں گے۔ وضو کے فرائض معلوم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب تک دنیا میں ہے آپ کو وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ وضو میں کتنی سنتیں؟ 18۔ قبر میں نماز کی سنتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ نماز میں سنتیں کتنی؟ 51۔ غسل میں سنتیں کتنی؟ نہانے میں، شرعی غسل میں، سنتی غسل میں سنتیں کتنی؟ 14۔ لیکن دنیا میں جب تک ہیں تب تک کہ تو آپ کو سنت رسول کے مطابق غسل کرنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کو اپنے سسرال والوں سے محبت، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی آپ کو اپنے سسرال کے گاؤں کا نام نہیں معلوم، اس گلی کا راستہ نہیں معلوم، کتنے سالے ہیں کتنی سالیاں نہیں معلوم۔ نکاح کی برکت سے بعد میں بیوی کی محبت کی بنیاد پر آپ کو اپنے سالوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے، اپنی سالیوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے، اپنے سسر کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی کا احسان تو تمام نبیوں پر، تمام بندوں پر۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بالتحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ نبی کا احسان ہے، ان نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیا، وہ نبی کے جنہوں نے ایسی باتیں بتا دی۔ آج کا یہ دور سائنس سے بھرا ہوا، ٹیکنالوجی کا یہ دور، یہ سائنس کی بلند ترین ترقیات جو آپ کے سامنے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، آج کے سائنسداں وہ باتیں نہیں بتا پائے آج تک۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اتنا سرمایہ دے کر کے گئے، علم کا ایسا بیش بہا سمندر، ایسا عطا سمندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمندروں سے کہیں زیادہ بڑا سمندر علم کا ہمارے اور آپ کے سامنے بہا کر کے گئے ہیں کہ آپ سائنسدانوں کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ ان سے بات کر سکے۔ پوچھئے کسی سائنسدان سے آسمان کس دن بنا، زمین کس دن پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا فرمایا، بتا پائے گا کوئی؟ نہیں بتا سکتا۔ He can't tell you now. He has no knowledge about that topic. وہ نہیں بتا سکتا، آپ بتا دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، آپ کو بتا کے گئے ہیں زمین کس دن پیدا کی گئی۔ سائنسدانوں کے پاس اس بات کا علم ہے، جو لوگ چاند پہ پہنچ گئے ان کے پاس اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا کیا۔ جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے ان سے پوچھئے اللہ نے آسمان سے پہلی بارش کس دن کی، بتا سکتے ہیں؟ وہ بتا سکتے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانور پیدا کر رکھے، جانوروں میں سب سے زیادہ تعداد پانی کے اندر مچھلی کی ہے۔ There are 35 trillion fishes in the ocean of the God. اللہ کے آسمان، اللہ کے سمندر کے اندر، اللہ کے سمندر میں 35 کھرب سے زائد مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ ان کو کھانا دینے والا کون؟ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو کھانا دینا مشکل ہے زیادہ کیا؟ توبہ استغفر اللہ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آسمان پر اڑنے والے 4 کھرب پرندوں کو کھانا دینے والا کون؟ فضا میں اڑنے والے 10,500 قسم کے پرندوں کو کھانا دینے والا کون ہے؟ اس زمین پر 4.5 لاکھ ہاتھی ہیں، 4.5 لاکھ ہاتھیوں کی بھوک مٹانے والا کون ہے؟ اس زمین پر میں عرض کر دوں آپ سے، اس زمین کے اوپر میں عرض کر دوں آپ سے تقریباً 60 کروڑ بلیاں ہیں، 60 کروڑ بلیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس زمین پر 70 کروڑ سے زائد تقریباً 90 کروڑ میں عرض کر دوں آپ سے there are 90 crore dogs in the world. اللہ تعالیٰ نے 90 کروڑ کتے پیدا کر رکھے ہیں۔ نہ آپ کبھی کتے کو کھانا دینے جاتے ہیں؟ کوئی آدمی پابندی سے کتے کو کھانا دینے جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ اللہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ 90 کروڑ کتوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ
اونٹنیوں کو کمویش 1,40,00,000 اونٹنیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تبارک و تعالی ہی تو ہیں جو باقاعدہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ 7 ارب 60 کروڑ انسان، یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن کی ابھی تازہ ترین رپورٹ، اس کے مطابق دنیا کی آبادی، دنیا کی پاپولیشن، پوری دنیا کی جن سنکھیا 7 ارب 60 کروڑ انسان، 7 ارب 60 کروڑ انسان ہیں۔ 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے کم و بیش 2 خرب سے زائد ٹمٹمانے والے تاروں کو چمکانے والا کون؟ کہیے اللہ تعالیٰ۔ میں عرض کر دوں آپ سے 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا چاند، اس چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے ذکر رسول سماعت فرمایا، اب اللہ کی توحید و وحدانیت پر اللہ کی قدرت کاملہ بات آ رہی تو اللہ اللہ کہیے، آپ اللہ کہہ دیا کیجئے۔ جب کوئی آپ کے سامنے قدرت کاملہ، ہر وقت ہر مقام میں قدرت کاملہ ہی ہے، اللہ اللہ کہہ دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا سورج، اس سورج کو باقاعدہ چمکانے والا کون ہے؟ اللہ کہیے، اللہ کہیے۔ میں عرض کر دوں 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، 14 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر مائل کے ایریے میں، 14 کروڑ 60 لاکھ ورگ میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس سمندر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ مؤذن صاحب اللہ اللہ کہتے جائیے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، ذکر الہی بھی تو ہونا۔ خالق بھی اللہ، قرآن مجید میں اللہ کا نام اللہ بہت مقام پر آیا۔ رحمان 57 مقام پر ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام رحیم ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں رحمان 57 مقام پر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا نام 57 مقام پر آیا کیا؟ رحمان۔ اللہ کا نام قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ 57 مقام پر۔ اللہ پاک کا نام رحیم ہے، رحیم اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقام پر استعمال فرمایا؟ 95 مقام پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے انعام الحق صاحب باقاعدہ بہت خدمت کر رہے تھے، ابھی میں عرض کر دوں بہت غور سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے اللہ پاک کا نام 95 مقام پر، رحیم اللہ پاک کا نام ہے، رحیم اللہ پاک کا نام ہے۔ کتنے مقام پر قرآن شریف میں؟ 95 مقام پر ہے، 95 مقام پر ہے۔ رب اللہ پاک کا نام ہے۔ انعام الحق صاحب آپ بڑی خدمت ابھی کر رہے تھے، میں عرض کروں ذکر الہی کی طرف اللہ اللہ کہتے جائیے گا۔ اللہ پاک کا نام رب، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ All praises be to Allah, all praises be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, the most gracious, most merciful, الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کا ٹرانسلیشن بنے گا دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، یہ انواد ہے۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے جو ماسٹر، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیری نہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دی ڈو وی ورشپ اینڈ دائن ایڈ وی سیک۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو خالق بھی اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام اللہ سب سے زیادہ مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو نام آیا اللہ کا نام آیا، سب سے پہلی مرتبہ نام آیا تو اللہ کا نام آیا۔ سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ، اب بات جب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ہے اور اللہ کی توحید و وحدانیت کا موضوع آ گیا تو اللہ اللہ کہنا نہ بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، that was the first holy verse of the holy Quran. That was the first، یہ پہلی آیت، this is the first verse of the holy Quran۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ ہے، سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کے اندر پہلے اللہ کا نام آیا، بعد میں رب آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2697 مقام پر اپنے آپ کو اللہ ہی اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر مکمل ہوتی ہے۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اللہ کہیے، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ۔ نماز کا پہلا لفظ اللہ، نماز کا آخری لفظ اللہ، نماز کا پہلا لفظ اللہ۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی کہ نہیں باندھی؟ فجر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ فجر میں 11 مرتبہ اللہ اکبر
کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر میں 11 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. فجر کی نماز میں 11 مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں. ظہر کی نماز جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 22 مرتبہ کہتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ظہر کی نماز میں اب یہ بعد میں کاؤنٹ کیجئے گا. ظہر کی نماز میں امام صاحب 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. میں عرض کر دوں مغرب کی نماز میں امام صاحب 17 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز کا پہلا لفظ اللہ, نماز کا آخری لفظ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز کا آخری لفظ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بائیں طرف سلام پھیرا, آپ نے اللہ پاک کا نام لیا. اذان میں رب ذوالجلال کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ اذان میں سب سے زیادہ بار اذان میں رب ذوالجلال کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 11 مرتبہ. اللہ ہی اللہ 11 مرتبہ کہیے سبحان اللہ. اذان میں 11 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 11 مرتبہ اذان کے اندر باقاعدہ لفظ آ رہا ہے میں اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, قل هو اللہ احد. اے نبی آپ فرما دیجئے, اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے, اے نبی تم کہہ دو, اے نبی تو کہہ دے, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اے نبی آپ بیان فرما دیجئے, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے؟ هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ بے حاجت ہے. اللہ الصمد, اللہ بے خواہش ہے. اللہ کی کوئی حاجت نہیں. کہیے سبحان اللہ. اللہ کہیے. اللہ کی کوئی حاجت نہیں, اللہ کی کوئی آرزو نہیں, اللہ کی کوئی خواہش نہیں, اللہ کی کوئی تمنا نہیں, اللہ کی کوئی آرزو نہیں. لم یلد ولم یولد, اللہ کسی کا والد نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں, اللہ کسی کا والد نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ, ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی کوئی بیوی نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے. بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات والارض, ساتوں آسمانوں کا خالق اللہ, ساتوں زمینوں کا مالک اللہ, رزق دینے والا اللہ, عزت دینے والا اللہ, ذلت دینے والا اللہ, ریاست دینے والا اللہ, سلطنت دینے والا اللہ, حکومت دینے والا اللہ, رفعت دینے والا اللہ, طاقت دینے والا اللہ, صحت دینے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, صحت دینے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, عشرت دینے والا اللہ, راحت دینے والا اللہ, عشرت دینے والا اللہ, راحت دینے والا اللہ, رہائش دینے والا اللہ, آسائش دینے والا اللہ, دکان دینے والا اللہ, مکان دینے والا اللہ, دکان دینے والا اللہ, مکان دینے والا اللہ, کاروبار دینے والا اللہ, اعلی اولاد دینے والا اللہ, جنت دینے والا اللہ, جنت دینے والا اللہ, ایمان پر خاتمہ عطا کرنے والا اللہ. سبحان اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. اللہ باقی من کل فانی. سورہ رحمان شریف میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. باقی رہنے والی ذات رب ذو الجلال کی. آیت الکرسی جسے 30,000 فرشتے لے کر کے آئے. آیت الکرسی کتنے فرشتے لے کے آئے؟ 30,000. سب سے زیادہ فرشتے سورہ فاتحہ شریف. سورہ فاتحہ شریف کو لانے والے فرشتوں کی تعداد 80,000. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کے نام بھی بہت زیادہ ہیں, 22 سے زائد نام ہیں سورہ فاتحہ شریف کے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلسے کی برکت سے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے. اب کتنے موضوعات آئے. آپ کولگیٹ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کولگیٹ کو کولگیٹ کیوں بولتے ہیں, ہونڈا کو ہونڈا کیوں بولتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ بسلری باٹل کو بسلری باٹل کیوں بولتے ہیں. اٹلی کے اس کاروباری آدمی کا نام, اس بزنس مین کا نام ہے فوریس بسلری. بسلری کب آئی تھی؟ 1965, 1965 میں پہلی مرتبہ بسلری آئی. میں عرض کر دوں آپ سے کوکا کولا بہت پرانی ہے, کوکا کولا بہت پرانی ہے, اور اس کے بعد پیپسی اس کے بعد کی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے امریکہ کی ہیں دونوں. میں عرض کر دوں آپ سے تو دینی بات بھی سامنے آتی ہے, سائنس کی بات بھی سامنے آتی ہے, حدیث شریف سے متعلق بھی بات سامنے آئے گی. اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب, کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے. جلسے کی برکت سے ہم نے سنا کہ نہیں سنا؟ نبی کے نانا کا نام وہب, نبی کی نانی کا نام برہ, نبی کی نانی کا نام برہ, نبی کی دادی کا نام فاطمہ, نبی کی پردادی کا نام سلمہ, نبی کی پردادی کا نام سلمہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں؟ 11. سب سے زیادہ عمر پانے والی کون سی بیوی؟
نبی کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی، اے میری ماں، اے میری بہنوں، تھوڑا وقت نکال لیا کیجئے، 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیویوں کا تذکرہ کر کے اپنے گھر میں اللہ کی رحمتوں کو آنے کی دعوت دے دیا کیجئے۔ یہ سویرے سویرے موبائل لے کر باورچی خانے میں جانا، کچن میں جانا، کیسے برکت ہو جائے گی کھانے میں، کیسے لذت پیدا ہو، کیسے سواد آ جائے کھانے میں، کیسے ٹیسٹ پیدا ہو کھانے میں، کیسے لذت پیدا ہو کھانے میں۔ کتنے شوہروں کو شکایت، میری بیوی کھانا اچھا نہیں پکاتی، ہماری بیوی کے ہاتھ میں لذت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ بے وضو جا رہی ہے کچن میں، بے وضو جا رہی ہے، بغیر نماز پڑھے کچن میں جا رہی ہے، موبائل لے کر کے باقاعدہ جا رہی ہے۔ Where is my mobile? Where is my mobile? Thanks Lord, thank you۔ میں عرض کر دوں، جزاک اللہ، میں عرض کر دوں آپ سے، موبائل پہ بات کی تو موبائل یاد آ گیا اپنا، اتنا اہم۔ آج کسی زمان، اب تو سب بدل ہی گیا، سب بدل گیا۔ پہلے 2 لوگوں کی بحث ہوتی تھی، اللہ نہ کرے 2 لوگوں کی اگر لڑائی ہو گئی تو تیسرا آدمی آ کے بیچ بھراؤ کرتا تھا، صلح صفائی کرتا تھا۔ اب جب 2 لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے، صلح صفائی بھول گیا۔ پہلے باپ سوال کرتا تھا، اے میرے بیٹے تم سویرے گئے تھے 8 بجے، شام کو آ رہے ہو 5 بجے، کہاں تم نے وقت گزارا؟ اب بیٹا باپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا سوال۔ پہلے شوہر بیوی سے سوال کرتا تھا، بات کرتا تھا، اب بیویاں پورا بینک بیلنس خود رکھتی ہیں۔ سب حالات بدل گئے۔ پہلے کسی زمانے میں سفر کے وقت آدمی سوچتا تھا، ارے میری مسواک تو نہیں رہ گئی، میری مسواک داتون تو نہیں رہ گئی، سفر میں وضو کریں گے، مسواک کے بغیر کیسے وضو ہوگا، ہمارا سرما، ہماری سرمے دانی تو نہیں رہ گئی، عطر تو نہیں رہ گیا، خوشبو نہیں لگائیں گے۔ جمعہ والے دن خوشبو لگانا سنت ہے، تو جمعہ اگر ہم پڑھیں گے نا خدا مسجد میں یا گاؤں کی مسجد میں تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ آج آدمی کچھ اس کو یاد رہے نہ رہے، موبائل کا چارجر ضرور یاد رہتا ہے اس کو، چارجر نہ بھولے، موبائل بٹوا رہ جائے، پرس رہ جائے، بٹوا رہ جائے، پیسے رہ جائیں، اے ٹی ایم سے کام چلا لے گا، دوست احباب کو بلا لے گا موبائل کے ذریعے، موبائل نہ چھوٹے، ٹرین چھوٹ جائے موبائل لینے گھر چلا جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سب بدل گئے، حالات بدل گئے، محبتیں ختم ہو گئیں، الفتیں ختم ہو گئیں، اپناپن ختم ہو گیا، سگا بھائی پریشان ہے، ایک باپ کی اولاد فاقہ کر رہی ہے، دوسرے بھائی یہاں باقاعدہ خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عید والے دن بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ناراض بھائی کے گلے لگ جائیں۔ بقرعید والے دن ایک سے ایک دوست احباب آ رہے ہیں، ہمارے یہاں کھانا کھا کے جا رہے ہیں، ہمارے واقف کار آ رہے ہیں، ہمارے فرینڈز آ رہے ہیں، ہمارے ددیال والے، ہمارے سسرال والے، ہمارے سالے سالی آ کے کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ سگا بھائی ہمارا جس سے ہماری رنجش ہے، جس سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے، بقرعید والے دن ہم نے اس کو بلا کے ایک نوالا نہیں کھلایا۔ بتاؤ میدان محشر میں مدینے والے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کے لیے فرمایا تھا، لیس منا، وہ ہم سے نہیں جو میری امت کا خیال نہ رکھے، وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو میری امت کا خیال نہ رکھے۔ یہاں سگے بھائی سے ایسی لا تعلقی، 2 بیویاں الگ الگ، 2 مقام سے الگ الگ بیویاں آئیں، ایک باپ سے پیدا ہونے والی، ایک باپ سے پیدا ہونے والے 2 بیٹے جدا ہو گئے، عجیب و غریب۔ 5 بہویں آئیں، 5 الگ الگ شہروں سے، الگ الگ صوبوں سے، الگ الگ قصبات سے، الگ الگ گاؤں سے آئیں، ایک باپ، ایک خون، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے 5 بھائی جدا ہو گئے۔ بیویاں جدا نہیں کرتی، ہم جدا ہوتے ہیں، ہماری بہنیں جدا نہیں کرتی، ہم جدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے درمیان محبت کو قائم فرمائے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام، کتے کا گوشت حرام، بلی کا گوشت حرام، شراب جیسے حرام ویسے ہی سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام، سود بیاج کا پیسہ چڑھانا حرام، اس کا حساب و کتاب لکھنا حرام۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سودی لین دین کا حساب چڑھائے۔ مدینے والے آقا امام الانبیاء، اللہ کے حبیب پیغمبر اسلام سیدنا حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کے سود کو اپنے پیروں کے نیچے سے روند رہا ہوں۔ نبی نے پیروں کے نیچے سے روند ڈالا۔ نبی جس چیز کو ناپسند فرما دے،
صحابی اس چیز کو دیکھتے نہیں، دیکھ نہیں سکتے. ایک صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، سونے کی انگوٹھی. محفل رسول میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک جیسی پڑی. آج ہماری بہنیں سونے کی طرف بھاگتی ہیں، اپنے شوہروں کے پیچھے لگ لگ کے زبردستی سونے کی خریداری کرواتی ہیں. ہماری سہیلی کے بعد اتنا سونا، ہماری جٹھانی کے بعد اتنا سونا، ہماری نند کے بعد اتنا سونا. ارے سونا کیا ہے تمہارے لیے؟ سونے کا خواب اچھا نہیں سمجھا جاتا. خواب میں، سپنے میں سونا آئے تو پناہ مانگو اے اللہ پاک، اس خواب کی تعبیر کچھ ایسی نہ ہو، تشویشناک خواب نہ ہو، اس کی تعبیر تشویشناک نہ ہو. سونے کا خواب اچھا نہیں ہوتا. ہم زندہ سونا کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ نکاح پڑھاتے وقت ہم دولہا کی سب سے پہلے انگوٹھی اترواتے ہیں. اتاریے اس کو اتاریے. حرام کام کے ساتھ آپ نکاح کریں گے، کیا شادی میں برکت ہوگی؟ کیا آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے گی؟ اور کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے؟ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اس چیز کو بدن سے لپیٹے ہیں، اپنے بدن سے چپکائے ہوئے سونے کی انگوٹھی پہ نکاح آپ کروائیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک پڑی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. یہ نہیں فرمایا کس کو بیچ کے پیسے لے لینا، سونا بیچ دینا، سونا نہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اتار کے پھینک دیا. یہ کس نے لکھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے مرید کامل حضرت جناب فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے. کہیے سبحان اللہ. اور مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مفتی تھے. ایک ساتھ دونوں اداروں کا صدر مفتی. یہ شرف و اعزاز حاصل ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے اپنے ملفوظات میں، ان کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا کہ صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنے. پیچھے والے آگے آ جائیں تو مجمع کی شکل بن جائے. پیچھے والے آگے آ جائیے. یہ خود ہی اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے فیصلہ کر لیا کیجئے کہ مجمع کی شکل بگڑنے نہ پائے. اب جگہ خالی ہے، پوری کر لیجئے، پر کر لیجئے اس کو، تاکہ مجمع کی شکل قائم رہے. جلسہ لگے کہ جلسہ ہو رہا ہے. ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء، ذکر علماء. میں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری، پھینک دی. محفل ہو گئی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ مکمل ہو گئی. تو ایک صحابی نے فرمایا، ارے سنو، تمہاری انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینکی تھی، وہ دیکھو پڑی ہے، وہ پڑی، جاؤ جا کے اٹھا لو. ابھی میں نے کیا عرض کیا کہ نبی جس چیز کو حرام کہہ دیں، صحابہ کرام اس کو دیکھ نہیں سکتے. سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام. صحابی رسول کی جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینکا، اور جب محفل رسول مکمل ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس باتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ مکمل ہو گئی، تو ایک صحابی نے فرمایا، ارے دیکھو تمہاری انگوٹھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینکی تھی وہ پڑی ہے. تمہاری انگوٹھی جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتاری تھی وہ پڑی ہے، جاؤ جا کے اٹھا لو. ان صحابی رسول نے فرمایا کہ اب تو اٹھانا تو دور کی بات، میں اس